رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا من خلق السراج الوهاج، والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محفل ہے یہ رضا کی، مقالہ رضا کا ہے. محفل ہے یہ رضا کی، مقالہ رضا کا ہے. ہر سطر ہے رضا کی، حوالہ رضا کا ہے. محفل ہے یہ رضا کی، مقالہ رضا کا ہے. ہر سطر ہے رضا کی، حوالہ رضا کا ہے. گھر گھر میں ہے رضا کی دانش کی چاندنی، گھر گھر میں ہے رضا کی دانش کی چاندنی. صبح و رضا کی اس کا اجالا رضا کا ہے. گھر گھر میں ہے رضا کی دانش کی چاندنی، صبح رضا کی اس کا اجالا رضا کا ہے. مہکے ہیں جس کی فکر سے عشق نبی کے باغ، مہکے ہیں جس کی فکر سے عشق نبی کے باغ. وادی رضا کی چمن و لالا رضا کا ہے. مہکے ہیں جس کی فکر سے عشق نبی کے باغ. وادی رضا کی چمن و لالا رضا کا ہے. آصف گلی گلی میں ہے فیض رضا کی دھوم، آصف گلی گلی میں ہے فیض رضا کی دھوم. دھرتی ہے یہ رضا کی ہمالہ رضا کا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے قسام، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام
عرض کرنے کے بعد ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے علماء ونگ صراط مستقیم علماء کونسل کے زیر اہتمام لاہور کی سرزمین پر لطیف میرج ہال میں ہم سب کو اس تیسرے افکار رضا سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے انشاءاللہ مجدد دین و ملت امام علم و حکمت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے گراں قدر افکار کی ترویج و اشاعت کے لیے 100 افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے آج ہم تیسرے افکار رضا سیمینار میں موجود ہیں۔ اس سے قبل حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالی کے عرس کے موقع پر دوسرا افکار رضا سیمینار آپ نے سماعت کیا، جس کا موضوع تھا اولیاء اللہ کا بعد از وصال سننا اور مدد کرنا۔ آج یہ تیسرا افکار رضا سیمینار ہے جس کا موضوع ہے حقائق معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیمینار میں رون کے محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد امین نقشبندی صاحب زید مجدہ سرپرست ادارہ صراط مستقیم پاکستان شمالی لاہور جلوہ گر ہیں۔ آپ کے علاوہ اس اجتماع کے اندر ادارہ صراط مستقیم کے اراکین قائدین بالخصوص مرکزی رابطہ کمیٹی کے امیر علامہ فرمان علی نقشبندی صاحب، حضرت مولانا محمد یونس قادری صاحب، حضرت صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب، جلالیہ علماء فورم کے سربراہ مولانا محمد عبد الکریم جلالی صاحب، جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کے سینئر مدرس حضرت مولانا محمد طاہر نواز قادری صاحب، صراط مستقیم علماء کونسل کے سربراہ حضرت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب، ادارہ صراط مستقیم کے یوتھ ونگ ضلع لاہور کے ناظم اعلیٰ حضرت صاحبزادہ قاری محمد عبداللہ ثاقب صاحب، حضرت مولانا محمد اخلاق جلالی صاحب، حضرت مولانا محمد سلیم رضوی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد رمضان سعیدی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد اللہ رکھا صاحب، حضرت مولانا ابو الحسنین فدا حسین قادری صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عمران عباس مدنی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عاشق حسین صاحب، حضرت مولانا محمد شفیق صاحب، علامہ غلام یاسین باروی صاحب، علامہ لیاقت علی رضوی صاحب، حضرت مولانا قاری فدا حسین صاحب، مفتی محمد صادق صاحب، اور اس کے علاوہ سنی علماء کونسل شالیمار ٹاؤن کے اراکین اس اجتماع میں جلوہ گر ہیں۔ میں اپنی طرف سے صراط مستقیم علماء کونسل کے تمام قائدین کو یہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور اس علاقہ کے علماء اہل سنت نے دن رات محنت کر کے آج کے اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ رب ذوالجلال ان تمام علماء کرام کی کاوشوں کو قبول فرمائے، تمام کارکنان کی جد و جہد کو منظور فرمائے جنہوں نے دن رات محنت کی اور آج یہ عظیم الشان افکار رضا سیمینار انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ اس میں جتنے بھی شرکاء جلوہ گر ہیں، رب ذوالجلال سے دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ اور اس وقت بذریعہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں جو احباب سامعین و ناظرین ہمارے ساتھ اس افکار رضا سیمینار کے اندر شریک ہیں، رب ذوالجلال ان سب کی دلی نیک تمنائیں بھی پوری فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرقد پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمارے وہ اسلاف جو فکر رضا کا علم تھام کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں،
اللہ ان کے مراکد پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں پاکستان اور بیرون ممالک میں ہمارے قائدین اکابر علماء جو فکر رضا کی ترویج و اشاعت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم کارکنوں کو ان عظیم اکابر کے زیر سایہ فکر رضا کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے 8ویں یوم تاسیس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، چونکہ گوجرانوالا میں 11 مئی کو آج سے 7 سال پہلے ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد رکھی گئی، اور اللہ کے فضل سے ادارہ صراط مستقیم اپنی منازل کو طے کرتے ہوئے آج اس کے مختلف شعبہ جات قائم ہو چکے ہیں۔ یہ آپ تمام احباب کی محبتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو مل کر منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے لیے اتنا لکھا، اتنی تحقیق کی، دین حق کے لیے اس قدر جگر پگھلایا کہ اگر آج آپ کے روشن افکار کو عام کر دیا جائے تو کسی گلی کونے میں بھی اندھیرا باقی نہ بچے، ہر طرف سویرا ہو جائے۔ 1000 سے زائد آپ نے جو کتابیں لکھی اس میں اعتقادیات، اقتصادیات، معیشت، معاشرت، نظام زندگی، نظام بندگی، بچے کی ولادت سے پہلے سے لے کر بوڑھے ہو کر وصال کے بعد کفنی پہن کے قبر میں پہنچنے کے بعد تک کے جو مسائل ہیں، امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مسائل پر اتنا لکھا، اتنا جامع لکھا کہ آج تک آپ کا لکھا ہوا کسی سے بھی مسترد نہیں کیا جا سکا، اور آج تک آپ کا ایک ایک جملہ لوگوں کے عوام اور خواص کے لیے ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ بس صرف کمی ہمارے اندر ہے کہ اس عظیم امام کے افکار کو ہائی لائٹ کرنے کے لحاظ سے ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے جو کہ حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس سلسلہ میں ہمیں جتنے بھی لوگ فکر رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں، سب کے کام کا اعتراف ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم عوام میں اس کو اس انداز میں اجاگر کریں کہ سٹیج پر اور مائک پر اس کو آسان طریقے سے بیان کر دیا جائے، تاکہ عوام میں بھی یہ خبر ہو کہ وہ لوگ جو آج ہماری راہوں کو روکنا چاہتے ہیں، غلط پراپیگنڈے کی بنیاد پر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہہ رہے ہیں، ہم ان پر یہ حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر صفہ کی روشنی اور دار ارقم کی چاندنی اور بدر حنین کی تازگی چاہیے تو وہ فکر رضا میں موجود ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روشن افکار سے سب کو حصہ مل رہا ہے، خواہ وہ دکاندار ہے یا شیخ الحدیث ہے، وہ ایک کاشتکار ہے یا ایک وقت کا پیر طریقت ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا وسیع پیمانے پر ضیافت ذوق کا اہتمام کیا کہ جس کو بھی تلاش ہو اعلی حضرت کے دسترخوان سے اسے لقمہ ضرور ملتا ہے، اور یقیناً آج اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہم ملک میں جو چھائے ہوئے اندھیرے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آج بھی اپنے حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کا 1 سال گزار چکے، مگر اندھیرے ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں، مایوسیاں ہیں، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے۔ آج پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے، اندرونی بیرونی محاذ پر جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، سرحدوں پر بھارتی اشتعال انگیزی ہے، ملک کے اندر امریکی مداخلت ہے، نظریہ پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، اور حکومت نے
ایک سال مذاکرات کی نظر کر دیا ہے، مہنگائی ہے، لوٹ مار ہے اور عوام کے طرح طرح کے مسائل ہیں۔ ہم حکمرانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنے اقتدار کا وقت مزید ضائع نہ کیجیے۔ اصل میں بیماری کا جو علاج ہے، آپ اس میڈیکل سٹور کی طرف نہیں جا رہے جہاں پاکستان کی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ہمارے حکمران دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، برطانیہ کی طرف، یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے دکھوں کا علاج ہرگز امریکہ اور برطانیہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ گنبد خضرا کی ہریالیوں میں موجود ہے۔ پاکستان کی بقا کا راز قرآن و سنت میں ہے، اور پاکستان کی خوشحالی کا راز افکار امام احمد رضا فاضل بریلوی میں ہے۔ پاکستان کی خوشحالی کا سندیسہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ میں ہے۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو آج ایسے عبقری ائمہ کی روشن سوچوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آج حکومت کا سال مکمل ہونے پر انہیں ایک آئینہ دکھا رہے ہیں، مگر وہ مہنگائی، کرپشن، لوٹ مار کا حل غیروں کے نظام سے پیش کرنے چاہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پاکستان کے مسائل کا حل امریکہ کی بنائی ہوئی جمہوریت اور اس کے اصولوں میں نہیں ہے، بلکہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معراج شریف کے موضوع پر بہت لکھا۔ ایک طرف تو آپ کا ہدایت بخشش کے اندر وہ قصیدہ معراج شریف ہے کہ جسے سنتے ہی عہد نبوی کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، تجلی حق کا سہرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ اس انداز میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کے ایک ایک لمحے کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں، بڑھ اے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ انداز بھی منفرد انداز ہے کہ شاید ہی کسی مستند شاعر نے قرآن و سنت کی روشنی میں مراحل بیان کیے ہوں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے مستند انداز میں جن کو بیان کیا ہے۔ اور پھر کہیں جب طبیعت
سوئے مدینہ اس کے اندر ایک جلال آتا ہے، کیف پیدا ہوتا ہے، اور نگاہ تصور سے شب معراج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنی بلندی دی ہے۔ یہ اطلاع علوم سے بنا ہے کہ کیا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور کیا عزت ہے کہ اللہ کا عرش آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہیں فتح فرماتے ہیں بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز کہ تجھ سا عرش نشین آفریدہ ہونا تھا، کہ ایک طرف عرش کی یہ عظمت کہ اس پر اللہ کے جلووں کی برسات، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات اس پہ جلوہ گر ہونا، اور پھر اس تناظر میں مدینہ شریف کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اہل زمین کو یہ سندیشہ دیتے ہوئے کہ ٹھیک ہے عرش آسمانوں پر ہے مگر جو عرش کے بھی آقا ہیں وہ زمین پہ رہتے ہیں، اور کہتے ہیں بجا تھا عرش پہ خاک مزار کو ناز کہ وہ پاک سرزمین جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، رب ذوالجلال نے چونکہ اس کو عرش پہ بھی عظمت عطا فرمائی ہے، اس واسطے وہ زمین میرے نبی علیہ السلام کے پیکر پرنور سے جو مس کرنے والی ہے اس کو عرش پر بھی ایک فخر حاصل ہے۔ اور کہیں اسی انداز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ستارے رات کو نظر آتے ہیں اور سحر ہوتی ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یقیناً علماء افلاک نے، ریاضی والوں نے اور سائنس والوں نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی جو ان تمام علوم کے امام ہیں وہ عشق کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، چلی نسیم بند ہوئے دید ہائے فلک۔ کہا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ اصل میں آسمان کی آنکھیں ہیں، اور شب معراج سے ان کو عادت پڑ گئی ہے، میرے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ساری رات انتظار کرتے ہیں، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تاروں کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں تارے نظر نہیں آ رہے، چونکہ روزانہ جاگتے ہیں، روزانہ انتظار کرتے ہیں، اور اس انتظار میں ہر رات ستاروں کی گزر جاتی ہے۔ اور پھر اس انداز میں اس مضمون کو بیان کرتے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا، لمائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ شریعت کے سارے تقاضے بھی پیش نظر ہیں اور عروج معراج اور حقیقت معراج کا بیان بھی کرتے ہیں۔ جہاں عشق یہ چاہ رہا تھا کہ معراج کی رات جب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو عشق کا تقاضا تھا کہ کہو جبریل جو ہے وہ جھکے، اور جھکنے کا انداز ایسا تھا جیسے سجدے کا انداز ہو۔ شریعت روک رہی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ طریقہ اختیار کیا جس میں شریعت کی پابندی اور شریعت کا حکم بھی اپنی جگہ برقرار رہا، اور عشق کے تقاضے بھی پورے ہو گئے اور عشق کی مرضی بھی پوری ہو گئی۔ فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گہریڑیاں۔ ایک طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں معاذ اللہ اور وہ ہم جیسے ہیں، تو میرے امام نے کہا ان کی ایڑیوں جیسا کوئی نہیں، ان کے سر جیسا کون ہوگا، ان کی ایڑیوں کے تلووں جیسا کوئی نہیں، ان کے چہرے جیسا چہرہ کس انداز میں ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گہر ایڑیاں، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ایڑیاں وہ ایڑیاں ہیں کہ جہاں جبریل کے سر کے تاج کے موتی بھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو شریعت اور عشق دونوں کی رہنمائی کا انداز کیسا ہے۔ کسی کے سر کا تاج تب جھکتا ہے کسی کے قدموں پر جب سر جھکتا ہے، سر نہ جھکے تو تاج کیسے جھکے؟
اور پھر سر کے موتی تب جھکیں جب تاج بہت زیادہ جھک جائے. تو میرے امام نے کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. اب موتی تو غیر مکلف ہیں، وہ سجدہ کر بھی لیں تو شریعت نہیں روکتی. شریعت میں سجدہ روا نہیں کہ کوئی زیرو انسان مسلمان کہ غیر اللہ کو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے. یہ شریعت کی پابندی اپنی جگہ ہے، مگر موتی تو غیر مکلف ہیں، بے جان ہیں. اب تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے اندر وہ پاکیزہ گوہر ہے کہ جس گوہر کو موتی جو روح القدس کے تاج کے موتی ہیں وہ موتی بھی سجدہ کرنے والے ہیں. اب وہ کیفیت بھی سامنے پیش کر دی کہ جبریل جھکے تو کتنا جھکے، سر نیچے گیا تو کہاں تک گیا. اور یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سجدہ کیا، ان کے جھکنے کا وہ انداز جو سجدے کے قریب ہے اس کو بھی بیان کر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تاج روح القدس کے موتی جی نے سجدہ کریں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جھکے، اتنا جھکے، ان کا سر جھکا، سر کا تاج جھکا، اور تاج کے موتی سجدہ کر رہے ہیں. کس چیز کو؟ میرے نبی علیہ السلام کی ایڑیوں کو. تو جن کی ایڑیوں کو جبریل علیہ السلام کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کریں، ان ایڑیوں کی ہم مثل دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اور جن کی ایڑیوں کی ہم مثل کوئی نہ ہو تو پھر ان کے قدِ پرنور اور چہرہ پرنور کی مثال کون ہو سکتا ہے؟ یہ شاعری کے اندر وہ ایک باقاعدہ موضوع ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا. اس وقت جو ہمارا موضوع ہے کہ حقائق معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت معراج کیا ہے؟ معراج شریف میں بہت سے مسائل پر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں. کہ جو بھی ایسا موضوع تھا، کسی نے ایک سوال لکھا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے پوری کتاب لکھ دی. اور اس طرح آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو بہت سے آپ کے فتاوی ہیں ان کے اندر ان حقائق کو بیان کیا گیا ہے. میں آغاز کر رہا ہوں معراج شریف کے بارے میں ہمارے عقیدے کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے. فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد ہے، اس کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک سوال کے جواب میں لکھا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معراج جسمانی ہوئی یا صرف روحانی معراج تھی؟ جس طرح کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں منکرین عقیدہ اہل سنت، وہ کہتے ہیں ہاں معراج تھی مگر وہ روحانی معراج تھی، روح گئی تھی اور جسم نہیں گیا تھا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہزارہ حقائق کی روشنی میں جو چند سطریں عقیدے کا خلاصہ بیان کیا، میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد صفحہ نمبر 74 سے وہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں. یہ اہل سنت و جماعت آپ کے لیے یہ پیغام عرش کا پیغام ہے، یہ پیغام قرآن و سنت کے حقائق کا خلاصہ ہے جسے سمجھنا بھی ہے، آگے سمجھانا بھی ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ معراج کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. وہ عرش پہ گئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، معراج کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اللہ نے آپ کو نوازا، معراج کرائی جو آپ کے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اس معراج کی حقیقت کیا ہے؟ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں معراج شریف یقیناً قطعاً اسی جسم مبارک کے ساتھ ہوا، نہ کہ فقط روحانی جو ان کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی ہوتا ہے. پر روحانی معراج تو سرکار کے غلاموں کو بھی میسر ہے، روحانی معراج تو میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو بھی ہوتا ہے. جو سرکار کا
معراج جس کے پوری کائنات میں چرچے ہیں اور جو آپ کے سوا کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہوا، وہ معراج کیا ہے؟ فرمایا معراج شریف یقیناً قطعاً اسی جسم مبارک کے ساتھ ہوا، نہ کہ فقط روحانی جو ان کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدی، پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندہ کو۔ یہ نہ فرمایا کہ لے گیا اپنے بندہ کی روح کو۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آیت قرآن سے حقیقت معراج اور عقیدہ اہل سنت بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت آقا علیہ السلام کا معراج صرف روحانی نہیں مانتے، روحانی تو 1000 مرتبہ ہوا ہوگا، روحانی تو ابھی تو عند ربی، میں راتیں رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ اور کہیں بخاری شریف میں یہ ہے یطعمنی ربی و یسقینی، جو صوم وصال کا تذکرہ ہے۔ صحابہ نے رکھا، کمزور ہوئے، کہا محبوب آپ جو رکھتے ہو تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار نہیں کرتے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ میں روزہ رکھتا ہوں، یطعمنی ربی و یسقینی، حالت روزہ میں رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ وہ جلوے ہر وقت ہی اللہ کے ان پہ برستے رہتے ہیں۔ اور عروج یہ جو خاص جو معراج جسمانی ہے، اس کا بیان سبحان الذی اسری بعبدہ کو ذکر کر کے اعلی حضرت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اسری بروح عبدہ، کہ اس نے اپنے بندے کی روح کو سیر کرائی، روح کا ذکر نہیں، عبد کا ذکر ہے۔ اور جب عبد کا ذکر ہے تو عبد کے ذکر سے پتا چلا کہ جسم روح کے سمیت اسے رب ذوالجلال نے سیر کرائی اور معراج کروایا۔ لہذا اہل سنت و جماعت گلی گلی محلے محلے ہر طرف ہر جگہ یہ مسلک پھیلانے کی اور پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور آج مغرب کے گماشتوں کو، ویسٹ کے شیطانوں پر یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خاکے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، انہیں یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے عرش کا مسند نشیں بنایا ہے، زمین کے یہ بونے لوگ ان کی عظمتوں کو کم نہیں کر سکتے۔ رب نے عرش پر بھی ان کی عظمت کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ معراج کا سال سیرت کے ماہ سال کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو بہت سے واقعات اس وقت بھی بدبختوں کی طرف سے رونما ہو چکے تھے، گستاخیوں کے۔ جب شیب ابی طالب میں ہمارے آقا علیہ السلام کو معصور ہونا پڑا، شیب ابی طالب میں محاصرہ، بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ ہمارے آقا علیہ السلام سے کیا گیا، اور اس وقت کے بھی وہ نام نہاد لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے رستے بند کر کے ان کے پیغام کو روک دیں گے اور ان کی شان جو بڑھ رہی ہے اس پر کوئی معاذ اللہ پابندی لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کے بعد جو اگلا مرحلہ آیا تو اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے ہاں عرش پر بلا کے کافر دماغ کو یہ پیغام بھیجا کہ بدبختوں سوچو تو صحیح، جن کے رستے آسمانوں میں بھی کھلے ہوں ان کی راہوں کو زمین پہ بھلا کون روک سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر وہ جسمانی معراج آج ہم خاکے بنانے والوں کو اور فلمیں بنانے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جن کا جسم اتنا مقدس ہو، جو 7 آسمانوں سے پار گزرا ہو، سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچا ہو، جو عرش عظیم پر جلوہ گر ہوا ہو، اس مقدس جسم کے خاکے بنانے والے خاکے بنا کے اس جسم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے آپ کو تو جہنم کا ایندھن بنا سکتے ہیں، مگر میرے نبی علیہ السلام کا جسمانی معراج یہ واضح کر رہا ہے کہ جسم اتنا مقدس ہے کہ جس کو اللہ نے عرش سے بھی زیادہ عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ معراج جسمانی یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا روحانی تو آپ کے غلاموں کو بھی حاصل ہے، معراج جسمانی ثابت کہاں سے ہے؟ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدی، پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندہ کو۔ یہ نہ فرمایا کہ لے گیا اپنے بندہ کی روح کو، یہ جب بعبد ہی فرمایا ہے تو اس سے جسمانی معراج ثابت ہوا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت و جماعت کا بچہ بچہ اسی یقین پر آج 15ویں صدی میں بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ
جس کے اندر معراج شریف کا تفصیل سے ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے 29ویں جلد میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کوزے میں دریا بند کر دیا. اس پر بحث شروع کی کہ اس آیت کو سبحان سے کیوں شروع کیا گیا. گلوری بی ٹو اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے. اللہ سبحان سے آغاز کیوں ہوا؟ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے تو آیات کا آغاز رب ذوالجلال نے مختلف طریقوں سے کیا ہے، اور ہر طریقہ جہاں بھی اپنایا گیا اس میں حسن ہے، کمال ہے جو رب ذوالجلال کے کلام میں موجود ہے. فرماتے ہیں، کہیں فرماتے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے امیین کے اندر اپنے عظیم رسول کو بھیجا. کہیں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. کہیں فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہاں پر تبارک بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے عبد خاص پر. کہیں فرماتا ہے الحمدللہ الذی نزل علی عبد الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی. اور کہیں یہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدی. اب پہلے اس کے 4 مختلف انداز بیان کر کے 5ویں نمبر پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس انداز کو ذکر کیا جو رب ذوالجلال نے معراج شریف کے بیان کے اندر جس کو پسند فرمایا ہے. اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس میں ایک صریح نکتہ یہ بھی ہے کہ جو بات نہایت عجیب ہوتی ہے اس پر تسبیح کی جاتی ہے. جو نہایت عجیب بات ہو اس پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، تسبیح کی جاتی ہے. کہتے ہیں سبحان الذی، کیسی عمدہ چیز ہے، سبحان کیسی عجیب بات ہے کہ جسم کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے جانا، کرۂ زمہریر طے فرمانا، کرۂ نار طے فرمانا، کروڑوں برس کی راہ کو چند ساتھ میں طے فرمانا، تمام ملک و ملکوت کی سیر فرمانا، یہ تو انتہائی عجیب آیات بینات ہی ہیں. اتنی بات کہ کفار مکہ پر حجت قائم فرمانے کے لیے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ معظمہ میں آرام فرمائیں، صبح مکہ معظمہ میں ہی تشریف فرما بھی ہوں. چھوٹی سی تعجب کی بات پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے. اور یہاں فرما ایک ہے طبقہ زمہری جو کہ اس میں ٹھنڈ کتنی ہے کہ کوئی انسانی پیکر وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، اور ایک ہے قرۂ نار کہ جس کے اندر آگ کی وجہ سے وہاں جینا مشکل ہے، گزرنا مشکل ہے. فرمایا عجیب ہے وہ ذات کہ جن کو رب نے ایسا مقام بخشا ہے کہ طبقہ زمہریر سے بھی گزر گئے، قرۂ نار سے بھی گزر گئے، اور پھر کروڑوں برس کی راہ کو چند گھڑیوں میں طے کر دیا. کروڑوں برس کی، چند ہزار سال نہیں، کروڑوں سالوں کی راہ جو ہے اسے چند سیکنڈ میں مکمل کیا. اور پھر ملکوت و ملک کو بھی دیکھا، اللہ کی ذات کو بھی دیکھا، اللہ کی آیات کو بھی دیکھا. اور پھر فرمایا اگرچہ اور بھی بہت سے تعجب کے مقامات ہیں لیکن قریش مکہ کی جہاں تک اپروچ تھی، جہاں تک ان کی رسائی تھی، اس کے مطابق مکہ شریف میں ہی رات کے وقت موجود تھے اور سب کچھ دیکھ کے صبح بھی مکہ شریف میں ہی موجود تھے. اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ گر ہونا، رات ہی رات بیت المقدس تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لائیں، کیا کم عجیب ہے. اس لیے سبحان الذی ارشاد ہوا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ساری چیزیں، یہ سارے حکمتیں، یہ ساری عظیم چیزیں جو معجزہ معراج، جو میریکل کا انداز ہوتا ہے، اس ایک معجزے میں ہزاروں معجزے ہیں. تو اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے
جب اس کا ذکر کیا ہے تو سبحان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہاں پر تعجب اپنی آخری حد تک پہنچا ہوا ہے کہ قیامت تک جو سنے گا اتنے مختصر وقت میں کروڑوں سالوں کا سفر طے کیا اور ایسے ایسے مقامات سے گزرے جہاں سے گزرنا کسی کے بس میں نہیں، سنتے ہی اس کی زبان پہ ضرور آئے گا سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے گفتگو کا آغاز بھی سبحان کے ساتھ کیا، جو ایک لحاظ سے اللہ کی تسبیح ہے، دوسرے لحاظ سے میرے نبی علیہ السلام کی نعت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے سبحان الذی سے ارشاد ہوا کفار نے آسماں کہاں دیکھے تھے۔ یہ جو آیت کریمہ میں ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ صرف اتنا ہی کیوں ذکر ہوا؟ حالانکہ اس سے آگے بھی ہے، 7 آسمان، سدرہ، عرش، وہ عروج وہ بھی ہے، یہاں تک جو قرآن مجید میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی چونکہ کچھ لوگ پھسل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسراء تو ہم مانتے ہیں کہ مکہ شریف سے اقصی تک گئے تھے، لیکن جو آگے جو تم بیان کرتے ہو کہ آسمان پر، سارے آسمانوں کے پار، سدرہ سے آگے، اور پھر عرش، اور پھر ایک قول میں عرش سے بھی آگے، یہ ہم نہیں مانتے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اصل میں بات یہ تھی کہ اگلے مراحل جن سے اس وقت گفتگو ہو رہی تھی ان کی وہاں تک اپروچ ہی نہیں تھی، ان کی وہاں تک رسائی نہیں تھی۔ قرآن دعوت دے رہا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے سورسز کے مطابق سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں، آزمانا چاہیں تو آزما لیں، تجربہ کرنا چاہیں تو تجربہ کر لیں۔ آسمان پر تو ان میں سے کوئی نہیں گیا ہوا کہ جب یہ محبوب فرمائیں کہ میں سدرہ پہ پہنچا ہوں تو ابو جال بتائے پھر بتاؤ کہ سدرہ کی فلاں نشانی کیا ہے، فلاں نشانی کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سدرہ نہیں گیا ہوا تھا، لیکن سال میں 2 سفر تو وہ بیت المقدس کے کرتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، وہ جو 2 سفر تھے گرمی سردی کے، یہ تو قریش مکہ کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ آج تک نہیں گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یروشلم میں یہ نہیں گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو گئے ہوئے تھے۔ تو قرآن مجید ان کو چانس دے رہا تھا کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہیں تو کر لیں، کہ جب سرکار فرمائیں گے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، اور ان کو پتا ہے رات یہیں تھے، اور یہ بھی پتا ہے صبح بھی یہیں تھے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہاں سے بندہ راتوں رات واپس نہیں آ سکتا، اور یہ بھی پتا ہے کہ آج تک وہاں گئے ہی نہیں ہیں، لہذا وہ کہیں گے لو پہلے تو ہم ان کو چیک نہیں کر سکتے تھے، آج تو ہم معاذ اللہ ان کا حساب کر لیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، پہلے کہتے ہیں میرے پاس جبریل آئے، عرش سے پیغام آیا، تو ہم چیک نہیں کر سکتے، آج ہم چیک کر لیں گے۔ اس لیے تاکہ وہ پوری طرح تیار ہو کے سوال کرنے پہ آ جائیں، محبوب جواب دیتے جائیں۔ جب اس تک ان کے ذہن مطمئن ہو جائیں گے تو ماننا پڑے گا جو رات کے چم لندوں میں مکہ شریف سے اقصی جا سکتے ہیں، وہ پھر سدرۃ المنتہا اور عرش سے آگے سے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ دیکھیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نے جو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا، فرماتے ہیں کفار نے آسماں کہاں دیکھے، ان پر تشریف لے جانے کا ان کے سامنے ذکر ایک ایسا دعویٰ ہوتا جس کو وہ جانچ نہ کر سکتے، جس کی وہ جانچ نہ کر سکتے۔ ایسا دعویٰ ہوتا کہ اگر وہ جانچ پڑتال کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے، چونکہ ان میں کوئی بھی آسمانوں پہ نہیں گیا ہوا تھا، برخلاف بیت المقدس کے جس میں ہر سال ان کے 2 پھیرے ہوتے، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی میں کوچ کرنا، اور وہ خوب جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہاں تشریف نہ لے گئے تو اس معجزے کو خوب جانچ کر سکتے تھے اور ان پر حجت الہی پوری قائم ہو سکتی تھی۔ چنانچہ بحمد اللہ تعالی یہی ہوا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تشریف لے جانا اور شب ہی شب میں واپس آنا بیان فرمایا، ابو جال لعین اپنے دل میں بہت خوش ہوا کہ اب ایک سری حجت
معاذ اللہ ان کے غلط فرمانے کی مل گئی کہ وہ خوش ہوا کہ معاذ اللہ ان کی غلطی میں نکال لوں گا، ایک غلط حجت کہ یہ ویسے جو ساری باتیں کرتے ہیں ہم اس ایک بات سے کہیں گے جیسے یہ سچی نہیں معاذ اللہ ایسے باقی باتیں بھی سچی نہیں۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو جہل لعین اپنے دل میں بہت خوش ہوا کہ اب ایک سری حجت معاذ اللہ ان کے غلط فرمانے کی مل گئی، ولہذا ملعون نے تکذیب ظاہر نہ کی بلکہ یہ عرض کی کہ آج ہی تشریف لے گئے ہو؟ فرمایا ہاں آج ہی۔ یہ پہلا سوال تھا ابو جہل کا، فوراً نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا تم معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہو، پہلے یہ سوال کیا کہ آج ہی رات تشریف لے گئے؟ فرمایا ہاں۔ پھر دوسرا سوال، اور آج شب میں واپس آئے؟ فرمایا ہاں۔ کہا اوروں کے سامنے بھی ایسا ہی فرما دیجئے گا کہ اگر مجمع میں لگاؤں سب کو اکٹھا کروں تو یہ سوال جب میں کروں گا تو کیا یہی جواب ان کو بھی دو گے؟ اوروں کے سامنے بھی ایسا کہو گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، بلا لو سب کو، یہی سوال کرو کہ آج رات ہی گیا ہوں، آج رات ہی واپس آیا ہوں، میں بولوں گا، اقرار کروں گا ایسے ہی ہوا۔ فرمایا ہاں۔ اب اس نے قریش کو آواز دی اور وہ جمع ہوئے اور حضور سے پھر اس ارشاد کا اعادہ چاہا کہ جو میرے سامنے آپ نے فرمایا تھا ان سب کے سامنے کہو کہ میں رات کو گیا ہوں، رات کو ہی واپس آیا ہوں، میں بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں، بیت المقدس تک یہ سیر کا ذکر قرآن میں یہ اعلان کیا، اب ان سب کے سامنے کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ فرما دیا، آپ نے دوبارہ ذکر کر دیا کہ میں رات کے وقت گیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور میں پھر واپس آیا ہوں۔ جس وقت آپ نے یہ ذکر کیا اعلیٰ فرماتے ہیں کافر بغلیں بجاتے صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے، یعنی انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہم ان کی نبوت کا رستہ روک لیں گے معاذ اللہ، کیونکہ یہ جو خبر دے رہے ہیں ہم نے تو دیکھی ہوئی ہے وہ جگہ، ان سے نشانیاں پوچھیں گے اور چیک کر لیتے ہیں کہ گئے ہیں یا نہیں گئے۔ کافر بغلیں بجاتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، یہ گمان تھا کہ ایسی ناممکن بات سن کر وہ بھی معاذ اللہ تصدیق سے پھر جائیں گے۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ شان رسول علیہ السلام کو ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک وہ طریقہ آج لوگوں میں رائج ہے جو ابو جہل کے سوال کرنے کا ہے، اور ایک وہ طریقہ رائج ہے جو صدیق اکبر کے جواب دینے کا ہے۔ میں ببانگ دوہل کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کے پاس آج بھی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ کیوں؟ ہم شان رسول علیہ السلام کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے بیان کرتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم مختصر ہے، صدیق سے عرض کی آپ نے کچھ اور بھی سنا؟ آپ کے یار فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا اور شب ہی میں واپس ہوا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور اپنی عقل کو سامنے رکھ کر کہ جیسے ہماری کوتاہ عقل انکار کر رہی ہے تو ابوبکر صدیق بھی اس سے انکار ہی کریں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ماننے والوں کا انداز اور ہے، وہ عقل سے تول کے نہیں عشق سے بول کے مان جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ میرے امام لکھتے ہیں کہ صدیق نے فرمایا تو واللہ حق فرمایا کہ یہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ راتوں رات مکہ شریف سے بیت المقدس گئے تو حق فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ ہے، میں تو اس پر بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام آسمان کی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ تم تو چھوٹی بات پوچھ رہے ہو، میں اسے بڑی بات مانتا ہوں ان کے لیے۔ صبح و شام آسمان کی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ پھر کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے نشان پوچھے، جانتے تھے کہ یہ تو کبھی تشریف لے گئے نہیں، کیوں کر بتائیں گے؟ وہ جو کچھ پوچھتے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے، انہوں نے جو پوچھا
ان کی یہی سوچ تھی جو آج کے منکرین کی سوچ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں. ان کی یہ سوچ تھی کہ چونکہ ویسے گئے نہیں اور یہاں بیٹھے پتہ نہیں ہوگا تو بتا نہیں سکیں گے. ان کی سوچ کہ انہیں دیوار کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی، اور آج کے لوگوں کی سوچ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ سوچ اتحادی سوچ ہے. اب انہوں نے جس وقت پوچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھتے گئے. پھر کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے نشان پوچھے. جانتے تھے کہ یہ تو کبھی تشریف نہیں لے گئے، کیوں کر بتائیں گے. وہ جو کچھ پوچھتے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے. کافروں نے کہا واللہ نشان تو پورے صحیح ہیں، کہ جو ہم نے پوچھا، جس طرح کا ہم نے دیکھا ہے مسجد اقصی کو، یہ تو سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا، نشان تو پورے صحیح ہیں. اب انہوں نے ایک اور سوال کیا. پھر اپنے ایک قافلے کا حال پوچھا جو بیت المقدس کو گیا ہوا تھا، کہ وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا اور کہاں ملا تھا. اب یہ پوچھا ہمارا قافلہ گیا ہے تو تم بھی وہاں سے ہو کے آئے ہو، رستے میں کہیں ملا ہے؟ کس جگہ ملا ہے، کہاں ملا تھا اور کیا حالت تھی، کب تک آئے گا؟ 4 سوال اکٹھے کر دیے. قافلہ ملا ہے، کہاں ملا ہے، حالت کیا ہے، اور وہ مکہ شریف کتنے دنوں میں پہنچ جائے گا. یہ سارے سوالات معراج کو چیک کرنے کے لیے، اسراء کا فاصلہ کہ کیا یہ ہو کے آئے ہیں. انہوں نے جس وقت سوال کیا تو میرے امام لکھتے حضور نے ارشاد فرمایا فلاں منزل میں ہم کو ملا تھا، اور یہ کہ اتر کر ہم نے اس میں ایک پیالے سے پانی پیا تھا، اور اس میں ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا، اور قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا. تو سارے سوالوں کے جواب دے دیے، بلکہ کچھ اضافی باتیں بھی بتا دی کہ چیک کرنا چاہو گے تو قافلہ آئے گا تو پوچھنا کسی نے پیالے سے پانی پیا تھا، پوچھنا اونٹ بھاگا تھا، پوچھنا کسی کا پاؤں ٹوٹا تھا. اور پھر حالانکہ قافلے اس وقت کے کوئی یہ تو نہیں فکس ٹائم کہ جیسے فلائٹ کا ہے کہ فلان ٹائم پہنچے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فکس کر دیا ادھر سورج طلوع ہوگا ادھر قافلہ پہنچ جائے گا. چونکہ قافلے کبھی گھنٹہ زیادہ آرام کر لیا، کبھی تھوڑا کر لیا، کہیں زیادہ کہیں تھوڑا، اس طرح کی صورتحال تھی. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا. اب یہ جو انداز گفتگو ہے کہ ہر خبر سچی ہو، یہ تمہارے دل کی سوچ ہے. اور کافروں کا دل کیا کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی سچی نہ ہو. اور یہ ساری خبریں غیب کی ہیں عام علوم کے لحاظ سے. تو اب دیکھو کہ 15ویں صدی میں بھی سنی کا مزاج ستھرا کتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں بیان فرما رہے ہیں. اب اس کے لحاظ سے یہ مدت جو ارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے قافلہ کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی. کہ جو آپ نے فرما دیا نا کہ فلاں دن قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا، جو ڈیٹ مقرر کی قافلے کے لیے بھی وہ وقت پورا نہیں تھا کہ آ سکتا، جلدی ڈیٹ مقرر کر دی. یہ مدت جو ارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے قافلے کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی. پر جب وہ دن آیا، اب دیکھو سنی مزاج اور دوسرے لوگوں کے مزاج کا فرق. جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو معاذ اللہ خبر غلط ہوئی. وہ اس انداز میں ہیں کہ سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ آئے، ہم کہیں کہ خبر غلط ہوئی، کہ یہ کچھ نہیں جانتے، ان کو کیا خبر. اور صحابہ کس میں ہیں، سرکار کا انداز کیا ہے اور سنی کا انداز کیا ہے کہ انتظار ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بات غلط ہو. ادھر سورج طلوع ہوگا ادھر قافلہ پہنچ جائے گا. حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مدت جو ارشاد ہوئی جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو معاذ اللہ وہ خبر غلط ہوئی. کچھ اب ان کا انداز کیا تھا
کہ دو طرف دیکھ رہے تھے کفار کہ کہیں ایک طرف سے تو کوئی جھوٹ ثابت ہو جائے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جانب شام راہ قافلہ پر نظر رکھے تھے. دونوں طرف انہوں نے کیمرے فکس کیے ہوئے تھے کہ سورج پہلے نکلتا ہے یا قافلہ پہلے آتا ہے. 1-2 منٹ 4 منٹ ہی چلو سورج پہلے نکل آئے تو ہم اتنے دیر میں تو کہہ دیں گے کہ خبر معاذ اللہ صحیح نہیں ثابت ہوئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کا انداز اور خبریں اور صداقت معراج کا انداز کیا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جانب شام راہ قافلہ پر نظر رکھے تھے. ان میں سے ایک نے کہا وہ آفتاب چمکا، دوسرے نے کہا وہ قافلہ آ گیا. دیکھیے اعلی حضرت کے الفاظ فرماتے ہیں ایک نے کہا وہ آفتاب چمکا کہ ان میں سے دوسرا بولا وہ قافلہ آیا. چونکہ دونوں طرف کھڑے تھے، دونوں طرف نگاہیں تھیں تو بیک وقت دونوں کام ہو گئے. سورج کے طلوع کے ساتھ جو فرمایا تھا کہ قافلہ پہنچے گا، یوں ٹائم اس وقت فکس کیے ہی نہیں جا سکتا تھا. آج کی ایڈوانس دنیا میں اتنی ترقی کے باوجود آج بھی یوں سیکنڈ کے لحاظ سے ٹائم فکس کو نہیں کر سکتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، ہمارا قافلہ گیا ہوا ہے، بتاؤ کس دن آئے گا. ان کی سوچ تھی یہ کہہ دیں گے کہ مجھے کیا خبر قافلے کی، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے وقت معین کیا اور اللہ کا فضل ہے جس سیکنڈ کا تذکرہ کیا تھا اسی سیکنڈ میں قافلہ پہنچ گیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچ کے کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت. یہ ہوتی ہے، سارے بولو، یہ ہوتی ہے سچی نبوت. اصل میں یہاں سے اعلی حضرت ادھر بھی ضرب لگا رہے ہیں کانے دجال کو. کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ جس کی خبر میں سرے منہ فرق آنا محال ہے. سرے منہ بال جتنا بھی فرق آ جائے سچی نبوت میں نہیں آتا. اب یہاں پر آپ نے پھر قادیانی کو رگڑا دیا، مرزا غلام کو. فرماتے ہیں قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی. قادیانی سے زیادہ، سن رہے ہو نا، قادیانی مرزا ملعون، قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا. یعنی ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ اگر ان کی دی ہوئی ایک خبر ہمیں مل جائے کہ خبر دیں اور وہ پوری نہ ہو، خبر دیں اور واقعے کے مطابق نہ ہو، تو ہم ایک کوئی بیس بنا لیں گے. اگرچہ کروڑوں خبریں واقعے کے مطابق ہو چکی ہوں، لیکن ایک بھی جب سچی نہ ہو تو قریش کی یہ سوچ تھی کہ پھر ایک کو بھی بیس بنا کے باقی دعوی نبوت کو جٹلایا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے یہ قادیانی جو ہے اس سے تو کفار مکہ ہی کی، تو قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی. وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا. مگر یہ جھوٹا نبی ہے کہ جھوٹ کے پھنکے اڑاتا ہے اور نہ وہ شرماتا ہے اور نہ اس کے ماننے والوں کو اس کا حس ہوتا ہے، بلکہ دری کمال شوق چشمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ ہاں ہاں اگلے 400 انبیاء کی بھی پیش گوئیاں غلط ہوئیں اور وہ جھوٹے یعنی پنجاب کا جھوٹا کذاب نبی اگر دروغ گو نکلا کیا پرواہ ہے، اس سے پہلے بھی 400 نبی معاذ اللہ جھوٹے گزر چکے ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا. جانشین شہید پاکستان حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب بھی تشریف فرما ہوئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حقائق معراج کو بیان کرتے ہوئے یہاں قادیانیت کا بھی رد فرمایا کہ مرزا قادیانی کی جب کئی پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں تو معاذ اللہ اس نے یہ کہا کہ اگلے 400 انبیاء کرام علیہ السلام کی پیش گوئیاں بھی غلط ہوئی تھیں. مرزا کے نزدیک یہ ہے کہ جھوٹ اور نبوت یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا کہ قریش مکہ کی عقل قادیانی سے زیادہ تھی اس مسئلہ میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ خبر ایک بھی خبر معاذ اللہ واقع کے خلاف نکلے گی تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کا معاذ اللہ انکار کر دیا جائے گا. اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایک خبر بھی واقع کے خلاف نہ نکلی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی وہ خبر واقع کے مطابق قرار پائی اور سچی ثابت ہوئی. اس مقام پر اسی آیت کی اس تشریح پر اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ ان عظیم وقائع نے معراج مبارک کا جسمانی ہونا بھی آفتاب سے زیادہ واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا اور پھر قریش نے جو بحث کی اور آپ نے جو جواب دیے ان سب سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہی معراج جسمانی کا تھا. معراج روحانی کا اگر دعویٰ ہوتا تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کوئی روحانی سیر یا خواب تھا تو اس پر کیا تعجب. زید امر خواب میں حرمین شریفین تک ہو آتے ہیں اور پھر صبح اپنے بستر پر بھی ہوتے ہیں. عام بندہ بھی خواب میں وہ کہتا ہے میں رات مکہ شریف میں تھا اور کہتا ہے کہ صبح بیدار ہوا تو بستر پر تھا. تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو کہ نہیں تمہارے خواب نہیں آ سکتا. مکہ شریف میں ہونے کا خواب تو ہر کسی کو آ سکتا. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہوتا کہ میں روحانی طور پر مکہ شریف سے مسجد اقصی گیا ہوں تو قریش مکہ اس کا انکار نہ کرتے. قریش مکہ کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ معراج جسمانی کا تھا. اور جس وقت انہوں نے اس دعوے کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ اپنی طرف سے سوالات کر کے جواب چاہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جوابات جو دیے یہ سارے کے سارے معراج جسمانی کے لحاظ سے جوابات تھے. اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ حکمت بیان کی کہ اس سفر کو رات کے وقت کے ساتھ مختص کیوں کیا گیا. یعنی عام تو یہ سوچ ہے کہ دن دہاڑے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے لوگ دیکھ رہے ہوتے اور کسی کو شک نہ رہتا. جبکہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج کرایا تو یہ رات کے وقت تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رات تجلی لطفی ہے اور دن تجلی قہری ہے اور معراج کمال لطف ہے جس سے ما فوق متصور نہیں لہذا تجلی لطفی ہی کا وقت مناسب تھا. ایک جواب یہ دیا کہ دن اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور آیات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تجلی لطفی اور دوسری ہے تجلی قہری. دن جو ہے اس میں سورج کی تپش اور سورج کا طلوع ہونا اور اس کا
نصف النہار پہ ہونا اور یہ سارے جو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے دن تجلی قہری ہے اور رات کا وقت تجلی لطفی کا ہے، اور معراج جو ہے اس کے اندر تمام تر کمالات جو ہیں وہ لطف کے ہیں۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے جو لطفی کمالات تھے ان کے لیے لطفی تجلی کے وقت کو منتخب فرمایا، اور یہ اس کے زیادہ شایان شان تھا۔ دوسرا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ معراج وصل محب و محبوب ہے، محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت ہے، اور وصال کے لیے عادتاً شب ہی انسب مانی جاتی ہے۔ اس بنیاد پر رات زیادہ مناسب تھی جو وصل محب و محبوب کے لحاظ سے جس کی لطافت موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں معراج ایک معجزہ عظیم قاہرہ و ظاہرہ تھا کہ دن دہاڑے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے، اس کے بعد جو شخص تسلیم نہ کرتا تو فوراً اس پہ عذاب اترتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا تھا کہ اگرچہ دن دہاڑے جائیں، جنہوں نے نہیں ماننا کفار مکہ، انہوں نے پھر بھی انکار کر دینا، اور پھر اس کے جو اللہ کی عادت جاریہ ہے سنت اس سلسلے میں کہ جب واضح آیت کا کوئی انکار کر دے تو پھر عذاب سے نہیں بچتا۔ اور ادھر خالق کائنات جل جلالہ نے یہ اظہار کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ شریف میں اسی حجاز مقدس میں جلوہ گر رہنا تھا، اور اگر دن دہاڑے آیت کے معراج کے ظہور کے باوجود بھی لوگ انکار کرتے تو پھر ان پہ عذاب نازل کرنا پڑتا، جبکہ خالق کائنات جل جلالہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اوروں کے عذاب ٹل گئے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں اس طرح کے زمین پر آنے والے عذاب سے معمون فرمایا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کا وقت منتخب نہیں کیا، معراج کے لیے رات کا وقت منتخب فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں معراج ایک معجزہ عظیم قاہرہ و ظاہرہ تھا، اور سنت الہیہ ہے کہ ایسے واضح معجزہ کو دیکھ کر جو قوم نہ مانے ہلاک کر دی جاتی ہے، ان پر عذاب عام بھیجا جاتا ہے، جیسے اگلی امتوں میں بکثرت واقع ہوا۔ معراج کو تشریف لے جانا اگر دن میں ہوتا تو یا سب ایمان لے آتے یا سب ہلاک کیے جاتے۔ ایمان تو کفار کے مقدر میں نہیں تھا، تو یہی شک رہی کہ ان پر عذاب عام اترتا، اور حضور بھیجے گئے سارے جہان کے لیے رحمت، جنہیں ان کا رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے رحمت عالم جب تک تم ان میں تشریف فرما ہو اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے معراج کے لیے رات کا وقت منتخب فرمایا، تاکہ دن میں اگر وہ نہیں مانیں گے، اور جسے اللہ کے علم میں تھا کہ وہ نہیں مانیں گے، گرچہ سرکار کو سامنے دیکھ رہے ہوں کہ آپ عرش کی طرف جا رہے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر اس کے لیے وقت جو تھا وہ رات کا منتخب فرمایا۔ ایسے ہی اس مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا جو منکرین دیدار باری تعالی اپنے سوالات میں ایک سوال کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ معراج خواب کا معاملہ تھا، اور جاگتے ہوئے عالم بیداری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف نہیں لے گئے۔ اس پر وہ آیت پیش کرتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اس میں جو لفظ رؤیا ہے اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کیا کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے یہ رؤیا جو خواب آپ کو دکھایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا، کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ گئے ہیں آسمانوں پر اور پھر آیات کو دیکھا۔ تو
تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بڑا جامع طریقے سے اس کا جواب ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ رویا کے لفظ سے استدلال کرنا اور الا فتنۃ للناس سے نہ دیکھنا صریح خطا ہے. کہ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رویا بمعنی خواب نہیں بلکہ رویا بمعنی دیدار ہے، کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جاگتے ہوئے عالم بیداری میں دیدار کرایا ہے، اس دیدار کو رویا سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ آگے جو الا فتنۃ للناس کے الفاظ ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ اسے جو فتنہ اور ٹرائل کہا گیا، آزمائش کہا گیا، یہ تب ہے جب رویا کا معنی دیدار ہو. اس واسطے کہ خواب کی وجہ سے تو کوئی آزمائش بنتی نہیں، کوئی امتحان بنتا ہی نہیں. اگر ہمارے آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو کوئی بھی قریش مکہ میں سے انکار نہ کرتا، چونکہ خواب کسی کا بھی وہ تسلیم کرتے تھے اور خواب کے لحاظ سے کوئی امتحان نہیں ہو سکتا تھا. الا فتنۃ للناس کے جو الفاظ ہیں یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس رویا کو آزمائش قرار دیا گیا، اور آزمائش تب بنی جب رویا کا معنی دیدار ہو، اور دیدار کے معاملات کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو آزمائش بنایا، اور قریش مکہ ابو جہل جیسے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر الا فتنۃ للناس سے جو وضاحت کی ہے، یقیناً یہ آپ کا تبحر علمی ہے اور آپ کا زوردار استدلال ہے کہ آپ نے آیت کے اندر سے ہی منکرین دیدار باری تعالیٰ کو ایسا جواب دیا کہ جس کا وہ قیامت تک آگے کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتے. ایسے ہی اس مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو کچھ لوگ سفر معراج کا انکار کرنے والے تھے، اس کا بھی جواب دیتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کی صفحہ نمبر 632 پر وضاحت کی، اور اس جواب کے ساتھ ہی ہم اس گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. موضوع کافی طویل ہے، انشاءاللہ وہ اس سے اگلے سیمینار کے اندر اس کو بیان کر دیا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی سی ڈی بھی اس وقت سٹال میں موجود ہے، اور ماہنامہ فکر مستقیم کا تازہ شمارہ بھی چھپ کے آ چکا ہے. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری رہائی تحریک کے زیر تمام انشاءاللہ 22 جون کو لیاقت باغ راولپنڈی میں تاریخی ممتاز قادری رہائی کانفرنس کا انعقاد ہوگا. اس کی بھی آپ تمام حضرات کو دعوت دے رہا ہوں. اور یہ جواب جو اس مقام پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے اعلی حضرت نے دیا، اس کی وضاحت یہ ہے. فرماتے ہیں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب معراج تک خدمت اقدس میں حاضر بھی نہ ہوئی تھیں، بہت صغیر السن بچی تھیں. وہ جو فرماتی ہیں ان روحانی معراجوں کی نسبت فرماتی ہیں جو ان کے زمانے میں ہوئیں. معراج جسمانی ان کی حاضری سے کئی سال پیشتر ہو چکا تھا. اس بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو پیش کر کے جو 27ویں رجب والی معراج ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پر عرش پہ جانا اور دیدار خداوندی کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول اس کے بارے میں نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد آئیں، تو ان کی ساری وضاحتیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ روحانی معراجوں کے لحاظ سے ہیں. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معراج شریف سے متعلق جو حقائق ہیں ان میں سے صرف یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور آپ یہاں پر جو علوم ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں
بلبل سدرا تک ان کے بو سے بھی محرم نہیں کہ جو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قرب خداوندی میں پہنچے اور جب جبریل سدرا پہ رہ گئے، سرکار فرماتے ہیں خور کبھی 70,000 حجاب من نور، 70,000 نور کے پردے پھٹ گئے، میں آگے پہنچا اور میں نے کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کر اپنے رب کی ذات کو دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، ثم دنا فتدلى کے گلشن میں جو ما اوہا کی کلیاں کھل رہی تھیں، ان کا تو پتہ جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں ہے۔ زمین والے ان علوم کے لحاظ سے کیسے کوئی ترازو لے کر ان علوم کو تول سکتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کہا تجھ سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود، کہ سارے غیبوں سے بڑا غیب رب ذوالجلال ہے۔ جب خالق کائنات جل جلالہ اس نے اپنا دیدار بھی نبی علیہ السلام کو کرا دیا ہے تو اور کون سی چیز ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کی آنکھ سے چھپ سکتی ہے؟ باقی جتنے بھی غیوب ہیں، کہیں غیب ہیں کہیں حاضر ہیں۔ اب جو لوگ داتا صاحب پہ ہیں، ہم سے غیب ہیں آپس میں حاضر ہیں، اور ہم ان سے غیب ہیں آپس میں حاضر ہیں، لیکن اللہ وہ ہے غیب جو غیب الغیب ہے۔ تو جس آنکھ نے اس غیب کو بھی دیکھ لیا تو اب دنیا کی کوئی چیز اس آنکھ سے چھپ نہیں سکتی۔ اس بنیاد پر معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے اندر آج بھی امت کے عروج کا سبق موجود ہے اور امت کی عظمت کا سبق موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیغام ہر طرف پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔